السلام علیکم ناظرین، پروگرام ڈبیٹ سنگت میں ہمارے میزبان فیاض نائچ گفتگو کنداس ملک کے سیاسی منظرنامے تے اج اساں پروگرام کی شروعات میں خیبر پختونخوا کھاں شروع کرنا چاہوں تھا تو یہ جو سجے سال کھاں وٹھی ایک منظر اساں کے نظر اچے تو جے میں عمران خان صاحب کی حکومت ختم تھی، پر خاص طرح 9 مئی کے واقعے کا جو عمران خان جو وکٹوں تیزی سے کپتان جو وکٹوں کرن شروع تھیون، خیبر پختونخوا کی سیاست تے ان کا کہڑا امپیکٹ پیان جو کہ ہن پروگرام کے پہریں سیگمنٹ میں ان تے گفتگو کرنے اساں رابطو کیا ہے پشاور میں اساں کے جوائن کیا ہے ملک کے سینئر صحافی نامور تجزیہ نگار جناب محمود جان بابر صاحب۔ محمود جان بابر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی جان۔ محمود جان صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ آج یہاں ہمارے ناظرین کو تھوڑا بتائیں کہ خیبر پختونخوا کے سیاسی منظرنامے پہ یہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں ان کا کیا امپیکٹ ہے؟ اچھا جی، سب سے پہلے تو آپ کو اور جتنے میرے سندھی بھائی ہمیں سن رہے ہیں میں سب کو سلام کہنا چاہوں گا۔ مجھے بہت محبت ہے وعلیکم سندھ سے، تو اس السلام۔ لیے میں پہلے سلام کہنا چاہوں گا۔ وعلیکم میں السلام۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں تو اس وقت وہی صورتحال یہاں بھی ہے جو باقی علاقوں میں ہے، لیکن یہاں تھوڑا سا کم ہے وہ سلسلہ۔ یہاں پہ لوگوں کے پارٹی کے چھوڑنے کا سلسلہ بھی اتنا زیادہ تیز نہیں ہے جتنا کہ پنجاب اور دیگر علاقوں میں ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں تو وہ جو قیادت ہے، جو پارٹی کی قیادت ہے، وہ ابھی اتنی فرنٹ لائن پہ نہیں آئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ سخت موقف اختیار نہیں کیا اور انہوں نے وہ کارروائیوں میں حصہ نہیں لیا تھا جس کی وجہ سے لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ یہاں پہ کارکنوں نے وہ کام کیے تھے جس کی وجہ سے ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ جو بڑی قیادت ہے تو اس پہ ابھی تک ہاتھ نہیں ڈالا گیا، جس کی وجہ سے جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پرویز خٹک صاحب جو سابق وزیر دفاع ہیں وہ آپ کو اس وقت گرفتار نہیں مل رہے، ان پہ کوئی کیس بھی ابھی تک ہمیں اس طرح بڑا سامنے نظر نہیں آ رہا۔ اسد کیسر جو قومی اسمبلی کے جو اسپیکر تھے ان پہ بھی ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں۔ ابھی ہمارے آخری جو وزیر اعلیٰ تھے محمود خان، ان کے بارے میں بھی ایسا کچھ نہیں ہے۔ باقی بھی جو قائدین یہاں پہ 4-5 گروپ تھے تحریک انصاف کے، ان میں ایک پرویز خٹک کا گروپ تھا، ایک اسد کیسر کا گروپ تھا، ایک یہاں پہ جو گورنر تھے شاہ فرمان تو ان کے ہم خیال لوگ تھے، کچھ ہزارہ میں لوگ تھے، تو ان میں سے ابھی کوئی بڑی گرفتاری نہیں ہوئی۔ تو اس کی شاید یہی بڑی وجہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کا ریئیکشن بھی اتنا زیادہ سخت نہیں تھا، اور یہ مائلڈ سا ریئیکشن تھا، بہت نارمل سا ریئیکشن ان کا تھا، جس کی وجہ سے ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا گیا، اور جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں، میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اگر ان کے ساتھ بات بنائی جائے گی تو اس میں شاید پھر بھی یہ یہاں پہ ان کی حکومت چھوڑی جائے۔ اگر تحریک انصاف کو بالکل ہی اس کو ختم کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں آتا، اس پہ پابندی لگنے کی کوئی بات نہیں آتی، تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ شاید یہاں پر پھر بھی تحریک انصاف سے بات کرنے کا 50-50 چانس موجود ہے میرے خیال میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی یہ فیصلے ہوئے ہیں، جتنے بھی یہ کارروائیاں ہوئی ہیں، جتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں، اس کا اثر خیبر پختونخوا میں یہ ہوا ہے کہ یہاں پہ لوگوں نے عمران خان کو مظلوم سمجھا ہے۔ جو اس کی پارٹی کے لوگ ہیں، جو کہ اس کے ہم خیال لوگ تھے، جو کہ باقی پارٹیوں سے ناراض لوگ تھے، جو کہ موجودہ حکومت سے مہنگائی وغیرہ پہ ناراض لوگ تھے، تو انہوں نے پھر یہ سوچا ان ناراض لوگوں نے کہ نہیں، عمران خان ٹھیک تھا، اور عمران خان کو سزا بھی اسی کی مل رہی ہے کہ وہ عوام کے لیے کچھ کر رہا تھا۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، عمران خان کے وقت میں بھی مہنگائی جو تھی وہ ناقابل برداشت تھی، اور اس وقت عمران خان خود کہہ رہا تھا کہ میں مہنگائی کو کیسے کنٹرول کروں، میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے، اور یہی صورتحال اب بھی ہے۔ عمران خان بھی اس وقت ہوتا تو حالات یہی ہوتے، لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد اس کو مظلومیت کا بھی ایک مارجن ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اس کا ووٹ بینک ہے وہ اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے، لوگ اسے ووٹ دینا چاہتے ہیں، جو لوگ ناراض بھی ہیں، جو لوگ چھپے ہوئے ہیں اس وقت، اور جو نوجوان جو تھے تو وہ عمران خان کے ساتھ تھے، میں سمجھتا ہوں کہ ان میں اب بھی زیادہ تر اس کے ساتھ ہی ہیں، اس کا ووٹ ابھی بگڑا نہیں ہے، بلکہ کہیں اس میں تھوڑا بہت اضافہ بھی ہوا ہے۔ اور باقی پارٹیوں میں یہاں پہ کوئی جان بھی نہیں ہے جو کہ تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دے سکے، اس کو مشکل صورتحال کا سامنا دلا سکے۔ اس میں سب سے بڑی جماعت جو یہاں سمجھی جاتی ہے وہ جمعیت علماء اسلام ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت بھی تحریک انصاف کو گرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ الیکشن میں اس سے جیت سکے۔ اس طرح یہ عوامی نیشنل پارٹی ہے، تو عوامی نیشنل پارٹی میں اس طرح کوئی کرشمہ نہیں دیکھ رہا کہ وہ تحریک انصاف سے جیت جائے گی۔ یہی صورتحال میں باقی پارٹیوں میں دیکھتا ہوں، تو میں جو تحریک انصاف کے مخالف جو مینڈیٹ ہے
اس کو تقسیم ہوتا دیکھتا ہوں، لیکن تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو ابھی تک میں نے اس کو تقسیم ہوتے نہیں دیکھا. تو یہ صورتحال خیبر پختونخوا میں اچھا، اس وقت یہ ہے. جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، چلے لیڈرشپ پہ تو ہاتھ نہیں ڈالا گیا، جس طرح آپ نے کہا کہ وہ اس پہ نہیں ہے، وہ اسی لیے اس وجہ سے ان کی طرف سے کوئی اتنا رد عمل نہیں آیا. اور جس طرح آپ نے کہا کہ جو پارٹی ورکر ہے، جو عمران خان کے لائلسٹ ہیں، وہ تو ظاہر ہے اپنا اس کے ساتھ کھڑے ہیں بقول آپ کے، لیکن جو عام پبلک ہے وہ اس سارے منظرنامے پہ، کیونکہ کافی ووٹ ہوتا ہے نا، جو سنگ ووٹ ہوتا ہے، جو الیکشن والے دن فیصلہ کرتا ہے، آپ کے خیال میں عام جو اپنا پشتونخوا کا آدمی ہے اس کی عمران خان کے بارے میں 9 مئی کے واقعات کا کچھ امپیکٹ ہے؟ امپیکٹ یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کے مخالف کوئی بھی بیانیہ مارکیٹ میں موجود نہیں ہے خیبر پختونخوا میں. جس طرح سندھ میں بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری اور ان کے بیانیے چلتے ہیں، وہاں پہ ایم کیو ایم ایک بیانیہ لے کے آتی ہے، وہاں پہ جماعت اسلامی بھی کسی حد تک کراچی میں ایک بیانیہ رکھتی ہے. لیکن خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے مخالف کوئی بیانیہ نہیں دیکھتا، جس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں، اس کی طرف جائیں. اس وقت کوئی دوسری ایسی بات نہیں نظر آ رہی جس کی بنیاد سے میں یہ کہوں کہ لوگ تحریک انصاف کو چھوڑ کے وہاں جائیں گے. یہاں پہ تحریک انصاف کا مقابلہ تحریک انصاف کے ساتھ ہی ہے اس وقت تک. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ بھی جو ہیں تو وہ پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ زیادتی ہوئی ہے. 9 مئی کو جن لوگوں نے ریڈیو پاکستان پہ حملہ کیا، جنہوں نے یہاں پہ شہداء کے پوسٹر پاڑے، ان کی تصویریں گرائیں اور باقی سامان کو نقصان پہنچایا، لیکن ایک چیز یہ ماننی پڑے گی کہ جو عام ووٹر ہے وہ اس وقت بھی انٹیکٹ ہے عمران خان کے ساتھ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اس کے مخالف کوئی اور ہے نہیں جس سے میں یہ کہہ سکوں کہ وہ فلاں جو ہے وہ اس کو ٹف ٹائم دے گا. تو میں نہیں خیال کہ کوئی ایسا ہے. تو اس وجہ سے تحریک انصاف کو اس وقت تک جو بھی مشکل ہے وہ وفاق میں ہے. وہ وہاں پہ جو لوگ ہیں، یعنی جو اس کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، وہ مشکل تو ہے، لیکن ووٹ کی حد تک میں تحریک انصاف کے لیے کوئی مشکل اس وقت خیبر پختونخوا میں بالکل بھی نہیں دیکھ رہا. بڑی مہربانی اپنا محمود جان بابر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، خیبر پختونخوا میں السلام ملک علیکم. سینئر صحافی محمود جان بابر صاحب سے گڈوا گفتگو تاں بدھی. یقینی طور تے یہ گفتگو ہے وہ محمود جان جو تجزیو ہو جو تاں تے پہنچایوسوں. یہ ظاہر مختلف مانو مختلف تجزیہ پیش پیا کن، پر اج جا اہم خبر ہے وہ ہے پنجاب میں جتے اج جہانگیر ترین کے مان میں علیم خان جو ہے وہ رکھو ایکڑو پنجو مانجھاندو رکھو ہو. ان مانجھاندے میں جو ہے اوم چودھری بی ہے قیادت جو پرانی پی ٹی آئی جو نکتل جو قیادت ہوئی وہ شریک تھیا. ان گال تے اتفاق کیا ہوا کہ نئی پارٹی ٹھائی ویندی. وہ پارٹی چھ ٹھہندی ظاہر ایکڑی پاکستان کی سیاست کے اندر جو مانو سمجھن تھا پیا تو ان کی خبرات اساں وٹ ہر الیکشن کا پہریں کا کنگس پارٹی جو ہے وہ جڑندی ہے. ہاں شاید ان مرحلے کے جو وقت اچی ویا ہے تو جتے ہو بجائے یہ جو ایکڑو آزاد ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وہ اگتے ودے، شاید اسانے اسٹیبلشمنٹ کے حلقن کے کچھ کتھاں کے سگنل ڈنا ان گروپ کے جو ہی گروپ جو ہے وہ پارٹی رجسٹر کرائن ون چاہے تو ان جو خیال ہے تو پی ٹی آئی میں جو مانو بھی نکرندو ان ایک پلیٹ فارم ہوجے وہ سبھی مانو پلیٹ فارم تے اچے. حالانکہ جن جہانگیر ترین صاحب نکتا ہوا ان کے بارے میں جو گفتگو تھی ہوئی وہ پی ٹی آئی کے مانو کا بیان ڈنا ہوا. چھا شامون قریشی صاحب جو ہے وہ ان گروپ میں ویندو، چھا فواد چودھری صاحب ان گروپ میں ویندو، بیا کیترا ہی نالا کھڑی سگجن تھا. چودھری سرور صاحب کا وٹھی بیا کیترا ہی نالا کھڑی سگجن تھا. تو وہ کییں یہ فیصلہ کندا. بہرحال یہ جو ڈیولپمنٹ ہے پنجاب میں، ان ڈیولپمنٹ جو سیدھو سو مقصد یہ ہے تو جو نیکسٹ چونڈوں تھن تھوں جڏहिं بھی تھیندوں ان میں جو ہے ایک طرف پی ٹی آئی جن عمران خان کی قیادت میں جو مانو وہیں بچندا اے ہوں، ان کے مقابلے میں نواز شریف صاحب بھی ہوں، جڏहिं ان کا علاوہ پیپلز پارٹی بھی ظاہر خاص طرح صدرن پنجاب کے اندر تو وہ کافی مقبولیت رکھے تھی، کافی مانو ان کے جوائن بھی کن پیا. ان کا علاوہ جو ہے ٹی ایل پی بھی ہاں ایکٹیو تھی وی لاگ مارچ وغیرہ. ان سے گڈ چودھری برادرن جو پنجو ہی وری جو جہانگیر ترین گروپ جو پنجو جہانگیر ترین جو پنجو گروپ ان سے گڈو گڈ وری ظاہرہ چودھری نثار صاحب بھی ان تے ایکڑی خاموشی اختیار کری ویٹھو ہے. تو یہ سمورا معاملہ جڏहिं جو سرگرم تھیندا تو ان کھاں پوइ
लॻे ईअं थो त जेको पंजाब जो मैंडेट आहे, छाकाणि त पंजाब ई सभ खां वॾो सूबो आहे, 161 सीटूं जनरल सीटूं हुननि जूं आहिनि, पंहिंजो 141, त उहो जॾहिं स्प्लिट टुटंदो त उनखां पोइ उहो जॾहिं टुटंदो त एतिरा हिसा थींदो त उनखां पोइ शायदि असांजे जेका सियासत जा इंजीनियर आहिनि उन्हनि खे इंजीनियरिंग करण जो आसानी सां मौक़ो मिलंदो। बहरहाल नाज़रीन, इहो मंज़रनामो जेको आहे पंहिंजी जाइ ते, पर ॿिए तरफ़ अॼु सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेका हियरिंग हुई, पंहिंजो 14 मई ते चूंडूं कराइण वारो जेको हुकुमनामो हुयो सुप्रीम कोर्ट जो, उन वाले 60 रुकनी बेंच जी जॾहिं हियरिंग शुरू कई, उते अटॉर्नी जनरल साहब कोर्ट खे ॿुधायो त हिकिड़ो कानून जेको आहे उहो अची चुको आहे ऐं उन कानून जे तहत इहे सुओ मोटो वारा मामला हाणे लार्जर बेंचुनि में वेंदा ऐं उनखां पोइ जेको आहे अदालत जेको आहे ग़ैर मुअय्यन मुदत ताईं उहो केस मुलतवी कयो आहे। पर बहरहाल हाणे हिकिड़ो डिबेट शुरू थी वियो आहे त हीउ जेको नओं कानून आयो आहे, जंहिं ते सदर आरिफ अलवी साहब बि सही करे छॾी आहे बकौल अॼु जेको अटॉर्नी जनरल साहब ॿुधायो कोर्ट खे त इहो ख़मीस ते उहा सही थी आहे, यानी जुमे खां वठी उहो नाफ़िज़ुल अमल आहे, पर उनजी ख़बर अॼु पई आहे उहो कानून छा आहे। ऐं जेको डिबेट आहे मुल्क जे अंदरि उहा इहा आहे त जहांगीर तरीन ऐं नवाज़ शरीफ़ हाणे रिव्यू पिटीशन में वञी उहे उनखां बेनिफिशरी थी सघनि था, पर कानून वारे वफ़ाक़ी वज़ीर आज़म नज़ीर तारिड़ साहब जो चवणु इहो आहे त उहे नथा थी सघनि। इहो छा मसइलो आहे, इन ते गुफ़्तगू कंदासीं। नाज़रीन, वक़्फ़े खां पोइ असां सां गॾु रहिजो। ऐं अहम आइनी ऐं कानूनी मामले ते असां तव्हांखे अपडेट ॾींदासीं।